جو گفتگو کرنا شروع کی تو کہیں ان کا نام نہیں لیا. جہاں کہیں بھی حنفی فقہ کا نام آتا تھا تو امام بخاری لکھتے ہیں, اور اٹھاؤ صحیح بخاری, لکھتے ہیں قال بعض الناس, قال بعض الناس, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں. بیچارے حنفی چڑ جاتے ہیں. امام بخاری امام شافعی کا نام لے رہے ہیں, امام احمد بن حنبل کا نام لے رہے ہیں, امام مالک کا نام لے رہے ہیں, ہمارے امام کو بعض الناس, بعض لوگوں نے کہا ہے کہہ کر کے کیوں اڑا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں, جتنے بھی ائمہ رحمہم اللہ گزرے ہیں, ان تمام ائمہ میں جتنی تردید اور جس قدر انگلیاں اور جس قدر تنقید کا نشانہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدثین کی نظر میں ہم نہیں, کتابیں کہتی ہیں, محدثین نے جس قدر ان کے اوپر اعتراض کیے ہیں اور جس قدر ان کے اوپر تنقید کی ہے, کسی اور امام کے اوپر اتنی تنقید نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری صحاح ستہ بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, اٹھا کے دیکھو پوری صحاح ستہ. امام احمد بن حنبل سے بھی مرویات ہیں چونکہ ان کی بھی مسند احمد حدیث ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام ان کی بھی روایتیں موجود ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کی بھی حدیث موطا امام مالک موجود ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک بھی روایت صحاح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے. کوئی ایک بھی روایت صحاح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں یہ محدثین سے آپ پوچھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. سر دست آئیے, یہ دیوبند کی ایک ڈائری کا چوتھی مجلس کے اندر یہ معلم الحجاج کی ڈائری کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں. ہیلوں کے اوپر بات آئی تھی. ہیلے دیکھیں, مفتی اعظم سہارنپور ہیلا بتا رہے ہیں. کیا حکومت کو چاہیے کہ امام کو موٹر میں سوار کر کے 3 روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے. حج کا موسم آئے تو امام کو کیا کرے؟ اگر امام بیچارے کو حج کرنا ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کا تو حج ہی گول ہے پھر تو, ہے کہ نہیں؟ 3 روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے تاکہ بالاتفاق سب کے نزدیک صحیح ہو جائے. ارے میں کیا بتاؤں, یہی بات آئے گی کہ تم تو کسی کے ساتھ نہیں, تم ایسے نٹ بولٹ ہو کہ کسی کے ساتھ نہیں جٹو گے. تم قرآن و سنت سے الگ ہوئے تو تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں لگے گا, واللہ بتا رہا ہوں. اور میں نے بات کی تھی کہ فقہ حنفی کے نفاذ کی سر دست بات آئی ہے, وہ بھی سن لو کہ یہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی ملک میں اگر فقہ حنفی رائج ہو گئی تو وہاں کبھی نہ رجم لگے گا اور نہ ہی کوئی حد جاری ہو سکتی ہے زنا وغیرہ کی. آؤ میں بتاتا ہوں. در مختار اٹھائیے, مسئلہ آیا ہے تو میں بیان کر کے گزر جاؤں گا. میں کسی کے اوپر یعنی چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے, عقیدہ میرا موضوع ہے, لیکن بات آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اور لڑکے نے زنا کر لیا, زنا صادر ہو گیا, قاضی کی عدالت میں پہنچے. قاضی نے کہا ہاں کیا بات ہے, زنا صادر ہے, زنا ہو گئی, ہاں زنا ہو گیا ہے بھائی, ہو گیا ہے. لڑکی کے پاس فقہ حنفی پہنچی. فقہ حنفی نے کہا دیکھنا اگر تو نے اقرار کر لیا پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی. اگر تو نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنا کر لیا ہے تو پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی. ایسا کر, قاضی کے سامنے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے. کیا اللہ کی قسم, در مختار اٹھا کے دیکھو, اس کی عبارت شاہد ہے. فقہ حنفی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وکالت کر رہی ہے کہ تو دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تو دعویٰ تو کر, اگر مرد نے انکار کیا اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو دعویٰ کر دے. اس نے کہا قاضی محترم یہ میرا شوہر ہے, ہم نے زنا نہیں کیا, یہ میرا شوہر ہے. لڑکے نے کہا نہیں حضرت میری تو شادی بھی نہیں ہوئی, یہ میری بیوی نہیں ہے. 2 جھوٹے گواہ کھڑے ہو گئے, نہیں یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے, اس سے زنا نہیں, بلکہ جھوٹے گواہ لکھا ہوا وہ گواہ بھی سچے نہیں جھوٹے ہوں. اور لڑکی نے کہا یہ میرا شوہر ہے, 2 جھوٹے گواہوں نے کہا ہاں میرے سامنے نکاح ہوا ہے. قاضی نے کہا خلاص کوئی بات نہیں, اب تو تیری یہ بیوی ہے, لے جا, خلاص بچ گیا نا. بچا کہ نہیں بچا؟ لڑکے نے کسی عورت کو خوبصورت اور حسین جمیل لگی,
اس کے اوپر دل آ گیا, اسے غلط کام کر لیا, یا عدالت میں جا کر کے اس نے کہا یہ میری بیوی ہے, لڑکی نے کہا, عورت نے کہا نہیں سرکار یہ میری بیوی نہیں ہے, قاضی محترم میری بیوی, میں اس کی بیوی نہیں ہوں, لڑکے نے کہا یہ میری بیوی ہے, تو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے. فقہ حنفی نے کہا خلاص معاملہ ختم, بھلے وہ جھوٹے ہیں, قاضی نے فیصلہ دینا ہے, حنفی قاضی نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے. اپنی اپنی بیٹیاں سنبھال کے رکھو, آج کل بڑے بڑے مصائب آ رہے ہیں بھائی, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اس طرح کی بے رویاں پائی جا رہی ہیں. کوڈ میرج ہو رہا ہے, مفتیان دیوبند باقاعدے اس کے سلسلے میں فتوے جاری کر رہے ہیں, اور کسی اور اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, چلیں یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی, آئیے اسی معلم الحجاج کی, مفتی اعظم کی ایک اور دارالعلوم دیوبند کی حدیث دانی بیان کروں. ہمارے پاس یہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا, یہ میں ایسے نہیں رکھا ہوں, اس کے اندر ابھی آج میں ایک بہت ہی پوائنٹ بہاری بابو کے پوائنٹ لایا ہوں, جس کا حوالہ میں نے دیا تھا نا, جس کا حوالہ میں نے پیچھے لیکچر میں دیا تھا. ہم نے کہا تھا ایک طاہر القادری ہے جو پادری ہے بددین, اور ایک طاہر گیاوی ہے ہندوستان میں, وہ بریلوی ہے, یہ دیوبندی ہے, وہ بھی نجس ہے یہ بھی نجس ہے. وہاں قاف ہے قادری ہے, یہاں گیاوی ہے. قاف اور گاف کا فرق ہے, کتنا فرق ہے, لیکن وہ بھی قاف ہونے میں بڑا ہی ہے وہ بہرحال اس سے بہاری بابو سے. میں بھی بتاتا ہوں, اس کی آواز ہے اس کے اندر. اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ حدیث پڑھو, حدیث کا احترام کرو, لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو. کتنی بڑی بات ہے, شارٹ لگا کہ نہیں لگا. حدیث پڑھو, حدیث کا احترام کرو, حدیث کی قدر کرو, لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو, کیونکہ آگ تمہاری ضرورتوں کو ضرور پوری کرتی ہے اور تم آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آگ کے اوپر چلو بھی. بڑا جذبہ اور جوش ہے تو ذرا چل کے دکھاؤ. آگ اور حدیث دونوں ایک ہی ہیں بالکل. حدیث کے اوپر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کے اوپر چلنا ہے. استغفر اللہ, ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ, اگر میں بھول گیا تو آپ ذرا یاد دلا دیجئے گا. ذرا حاجیوں کی, کچھ حاجی لوگ بھی دیوبند کے بیچارے, معاف کرنا میں دیوبند کا مطلب دیوبندی حضرات کو سب کو نہیں کر رہا ہوں, یہ علماء دیوبند کی, کیونکہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں نا, مرغے کھا کھا کر کے کافی موٹے مسنڈے ہو جاتے ہیں. حضرت کا تونت بھی ایسا ہوتا ہے جیسے یعنی کوئی علامہ مولانا ہو, تو حضرت لوگ خوب اڑاتے ہیں نا مریدی پیری کر کر کے, اس لیے کافی طاقت ہوتی ہے, شہوت ہوتی ہے. حج جیسے ایام میں بھی ان کو یہی چیزیں سوجتی ہیں. حضرت مفتی اعظم فرما رہے ہیں مسئلہ دیکھیں, یہ معلم الحجاج اکسی صفحہ نمبر 234 صفحہ ہے. لکھتے ہیں کہ شہوت سے عورت, شہوت سمجھتے نا, شہوت یعنی بدماشی سے, شہوت کا مطلب بدماشی کر لیں, کمینگی سے, جوش سے, شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا. یہ حج میں حج سکھا رہے ہیں, حج میں یہی شہوتیں ہوتی ہیں, لڑکوں کو بھی چومتے ہیں تو شہوت سے. یہ درس دیا جا رہا ہے, نقطہ دیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ دیوبند کا فارمولا ہے. یا لپٹایا عورت کو یا کسی لڑکے کو شہوت سے لپٹایا, یا ہاتھ لگایا, یا کسی عورت یا لڑکے سے قبل اور دبر کے علاوہ, آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کے علاوہ کسی جگہ کی, یا شرمگاہ سے شرمگاہ میں کسی جگہ کی. استغفر اللہ. دیکھیں یہ مفتی اعظم سہارنپور ہیں دیوبند, ہاں, اور کسی جگہ کی یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی, لڑکے سے حضرت نے شرمگاہ ملائی دیوبند کے, ہاں, یا لڑکی عورت سے, تو دم واجب ہوگا, انزال ہو یا نہ ہو, اور حج فاسد نہیں ہوگا, صرف دم واجب ہے, حج فاسد. مسئلہ کیا ہے وہ بات الگ ہے, چھوڑو اس کو. مسئلہ یہاں اس شرمناک فتوے کا ہے اور معلم الحجاج جیسی کتاب کے اندر لکھنے کا ہے کہ نہیں. یہ شرمناک بھئی, تمہارے اندر یہ لڑکوں کی شہوت کا تذکرہ بڑا آتا ہے. علماء دیوبند میں نے کافی پڑھے ہیں جناب علی, اور میں بھی بتاؤں گا. ان کے بزرگوں نے تو ڈوریاں کھلوائی ہیں, ڈوریاں بتاتا ہوں, ابھی آئے گا سب آئے گا. میں ننگا کروں گا
کیوں؟ یہ لوگ بہت حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں اب، اور بہت گمراہیت امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ دین کے اندر فتنے اور تفرقے ڈالنے والے آج یہ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے کہانیاں بیان کر، اپنے گڑھ کر کے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ارے تم گڑھ کے بیان کر رہے ہو، ہم تو تمہاری کتابوں میں دکھائیں گے تمہیں، تو ہمارے قرآن و سنت ہی ہمارا منہج ہے، قرآن و سنت ہی ہماری دعوت، قرآن و سنت ہمارا اڑھنا بچھانا۔ الحمدللہ ان کتابوں میں تم ایسی فحش باتیں نہیں بتا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی حج کے طریقے میں یہ سب فحش باتیں مسائل بیان کی ہیں۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ ترمذی۔ ہاں، یہ بہاری بابو جو ہے، یہ طاہر نام رکھے گیابی، کہتا ہے کہ 2-4 حدیثیں پڑھ لی، رسالے لے کے گھومنے لگے، حدیث کا حیضہ آنے لگا لوگوں کو۔ استغفر اللہ! حدیث کس طرح حدیث کا تمسخر اڑایا ہے اس مردود نے کہ اللہ اکبر! کوئی باغیرت مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بےغیرت دیوبندی ہوگا جو اس کی ان باتوں سے خوش ہوگا اور ان کو برداشت کرے گا۔ حدیث کا بھی حیضہ آتا ہے؟ سوچو، ہم نے تو یہ نہیں کہا تمہیں فقہ کے حیضے آتے ہیں۔ حیض سنو، لکھتے ہیں مسئلہ وہ شرمگاہ کا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں اگر عورت کی طرف شہوت سے دیکھا یا دل میں تصور کیا اور انزال ہو گیا، یعنی حضرت